وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ امریکہ نے افغانستان میں ڈرون استعمال کرنے شروع کر دیے۔ خبروں کے مطابق طالبان کے بعض ٹھکانوں پر افغانستان کے اندر ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ ایک خبر یہ گردش کر رہی تھی، بلکہ اس کو افواہ کہنا چاہیے، کہ پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب یا تھوڑا سا اندر انگور اڈے کے قریب کہیں پر ڈرون حملہ ہوا یا اس کی خبر ہوئی۔ بعد میں جب اس کے اوپر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ محض افواہ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن افغانستان کے اندر امریکہ نے ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان کی افواج اب واپس جا رہی ہیں، تو ان افواج کو سیف رستہ دیتے ہوئے، افغانستان کو طالبان کے ہاتھ سے بچاتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہے، اور اس کارروائی کے اندر ڈرون حملے دوبارہ سے باقاعدہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کی باقاعدہ آتھرائزیشن دی گئی ہے، اس کے اوپر خبر میں آپ کو بعد میں دوں گا، اگلے ہفتے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو خبر دوں گا کہ آتھرائزیشن کس قسم کی ہے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ڈرون کی پالیسی نئی کیا بنائی ہوئی ہے، ڈرونز جو ہیں وہ کن کن ٹارگٹس کے اوپر فوکس کریں گے اور کن کن جگہوں کے اوپر جا سکتے ہیں، کیا ان کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے، یہ میں آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ ڈرون حملوں کا باقاعدہ آفیشلی جو ہے اس کو سینکشن کر دیا گیا، اور اب وہ ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے، یہ بیان آپ کے سامنے ہے، کہ اگر افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہوا کابل پر تو پاکستان سرحد بند کر دے گا۔ یہ تو تصحیح ہم آپ کو بتا دیں کہ سرحد ماں سوائے، یہ آفیشیل بیانیہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے، سرحد ماں سوائے ان جگہوں سے جہاں پر آفیشلی آوت جاوت الاؤڈ ہے، مکمل طور پر بند ہے عملاً۔ یہاں پر ہم نے بارڈر فینسنگ کی ہوئی ہے، بلینز آف روپے لگا کر ہم نے بارڈر کو بند کیا ہوا ہے۔ تو جب وزیراعظم پاکستان یہ فرماتے ہیں کہ ہم سرحد کو بند کر دیں گے، تو ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ سرحد تو ہم نے آلریڈی بند کی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ابھی سرحد بند نہیں ہے اور یہاں سے لوگ جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں، یا وہ پوائنٹس جہاں پر باقاعدہ ٹریفک ہو رہی ہے، جہاں سے ٹرک بھی جاتے ہیں، ٹریڈ بھی جاتی ہے اور آفیشلی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ غیر مؤثر ہے، اس کے ذریعے یہ لوگ یہاں پر آ پائیں گے۔ ایک تو یہ بڑا واضح ہے۔ دوسرا یہ کہ طالبان کے قبضے کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب پہلے یہ فرماتے رہے ہیں، طالبان سے ان کو بڑی ہمدردی رہی ہے ان کے نقادوں کے تجزیے میں، اور وہ طالبان کا کیس لڑتے رہے ہیں، وہ طالبان کے پشاور کے اندر آفسز کھلوانے کے اوپر اصرار کرتے رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ان کی نمائندگی کر پائیں۔ اب جب طالبان جن کے آفسز ہم پشاور میں کھلوانے کی بات کرتے تھے، دوحہ کے ذریعے تمام انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے ذریعے اپنے ملک کے اندر کابل کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس کو نہ جانے قبضہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ویسے ایک سوال اٹھا رہا ہوں، میرے اس کے اوپر ویوز بڑے کلیئر ہیں، وہ بعد میں مزید آپ سے شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ یہ آن گوئنگ چیز ہے۔ لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو طالبان کو پاکستان کے اندر آفسز دلوا رہے تھے، اب طالبان کی اپنی ملٹری کی جو کامیابیاں ہیں، جو انہی کے بیان کے مطابق انہوں نے بڑی مزاحمت کے ساتھ حاصل کی ہیں، اب جب وہ ان کامیابیوں کے گھوڑے پر سوار ہو کے کابل کی طرف جا رہے ہیں، تو اب ان کو آپ قبضہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں افغانستان کے نمائندہ نہیں ہیں؟ ہم تو ہمیشہ دنیا کو یہی بتاتے رہے کہ طالبان افغانستان کے نمائندگان ہیں، وہ پشتون ہیں، وہ سارے کے سارے طالب نہیں ہیں، وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بیانیہ عمران خان کے منہ سے آپ نے ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ انٹرویوز کے اندر سنا ہوگا۔ تو اب جب یہی افغانستان کے نمائندگان، یہی پشتون، یہی مزاحمت کار، یہی طالبان کابل کی طرف رواں دواں ہیں، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ ہمیں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو تو جا کے پہلے ان کو انڈورس کرنا چاہیے کابل کے اندر جا کے، ان کی حکومت جب بھی بنے گی جس کو ہم قبضہ کہہ رہے ہیں، تو کہنا چاہیے تو انقلابی حکومت ہے، آپ مزاحمت کے ذریعے سامنے آئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب نہ جانے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر یو ٹرن کیا لے لیا، لیکن اس یو ٹرن کا نقصان آپ کو میں پہلے بتا دوں۔ یو ٹرن کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو اس قسم کے یو ٹرنز لوگ ہضم کر جاتے ہیں، اور بھی درد سر ایسے ہیں کہ یو ٹرنز جو ہے یہ سارے یاد نہیں رہتے، لیکن جب طالبان کے بارے میں آپ یہ مسلسل باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو کسی اور طریقے سے دیکھنے لگ جائیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ نے امریکیوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا، آنے والے دنوں میں آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا جو اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ ٹکٹ اور پاسپورٹ جیب میں ڈالے بیٹھے ہیں اور بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جن پہلے افغانستان سے نکلتے ہوئے دیکھ کر دکھ کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پشاور میں آئیے ہم آپ کے آفسز بنائیں گے، اور اب وہ جب اپنے ملک کے اندر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر یو ٹرن لے کے ان کو قبضے کی فورس کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس کو بھولیں گے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر آپ بند کیسے کریں گے؟ جو افغان ریفیوجیز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں
ان کا آپ کیا کریں گے؟ ان کو بھیجنے کے لیے تو آپ نے بارڈر کھولنا ہوگا کہ نہیں کہ وہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے؟ اور اگر آپ ان افغان ریفیوجیز کو باہر نہیں بھیج سکتے اور وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں اور آپ بارڈر بند کر دیتے ہیں، تو پھر وہ تمام نعرے، وہ تمام وعدے کیا ہوئے انسانی ہمدردی کے جو ہم لگاتے رہے؟ روہنگیا کے مسلمانوں کے بارے میں ہم بات کرتے رہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش نے کس طریقے سے بارڈرز جو ہیں ان کے لیے بند کر دیے، ان کو اندر نہیں جانے دے رہے، کس قسم کی یہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ یورپ کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ دیکھیں کانفلکٹ سے بھاگے ہوئے لوگ جو ہیں آپ کے ملکوں میں آتے ہیں، آپ ان کو کیمپوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور دنیا بھر میں ہم نے ان تمام لوگوں کے کیس لڑنے کی کوشش کی جو اپنی جگہ سے اکھاڑے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ کانفلکٹ ہے۔ تو اگر ریفیوجیز یہاں پر آتے ہیں تو آپ ان کا رستہ کیسے روکیں گے؟ وہ بارڈرز کو آپ کس حد تک بند کریں گے؟ آپ نے تو یہاں سے ٹریڈ کرنی ہے، کیا ٹریڈ کے پوائنٹس بھی آپ بند کر دیں گے؟ جب آپ ٹریڈ کے پوائنٹس بند کر دیں گے تو جس تجارت کے اوپر آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے اس تجارت کا کیا ہوگا؟ تو بیانات دینے سے پہلے، میں پہلے بھی بار بار گزارش کر چکا ہوں، بیانات دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ افغانستان کے معاملات انتہائی نازک ہیں۔ طالبان کے بارے میں بیان کو فارمولیٹ کرنے سے پہلے موجودہ حالات سے کہیں زیادہ آنے والے حالات کے پیش نظر اپنی پالیسی کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یقیناً طالبان یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو پہلے ان کو اپنے ملک کے اندر جگہ دینے پر اصرار کرتے تھے اور ڈرون حملوں کے بارے میں ان کا خاص نقطہ نظر تھا، اس کے خلاف کیمپین چلاتے تھے، اب وہ کون سی پالیسی اپنائیں گے؟ اور اب جب ڈرون حملے باقاعدہ سے جاری ہوں گے تو وزیر اعظم عمران خان کیا اپنے سیاسی دوستوں کو ساتھ لے کر، اپنے کابینہ کے وزراء کو ساتھ لے کر اسی طریقے سے سڑک کے اوپر جا کر احتجاج کریں گے امریکیوں کے خلاف کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ غیر انسانی ہیں، ان کو بند کرنا چاہیے؟ وہ تمام کیمپین جو آپ کو یاد ہوگی انہوں نے کی تھی۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ خدشات سے بھی بھرے ہوئے ہیں، وہ چیلنجز سے بھی بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان اے وے ایکسائٹنگ دن بھی ہیں، کیونکہ ہم تاریخ کو بنتے ہوئے یا حالات کی بگاڑ کی صورت میں کم از کم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے بنیادی جو شرط ہے ان میں سے اولین شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اس وقت حالات کے پیش نظر بیانات کو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، کل کو یہ بیانات ہمارے گلے پڑ سکتے ہیں۔